قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على النبي السلم. اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانا اور یقین رکھنا یہ فرض عین ہے، کیونکہ ہم اللہ جل شانہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے کہ وہ کیا ہے۔ قرآن نے کہ اللہ نور السماوات والارض، اب اس نور کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، بس جان لیا تیری پہچان یہی ہے۔ جو عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وراء البراء ہے، عقل سے وراء البراء ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کو اس کی صفات کے ساتھ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ انتہا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کہتے ہیں جی وہ فلاں ایک کورٹ میں، ایک ہائی کورٹ میں ایک جسٹس ہے اور ان کا آپ کو نام بھی نہیں پتا، ان کا آپ کو تعارف بھی نہیں ہے۔ تعارف سے یہ مراد ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، نام کیا ہے، ان کی قومیت کیا ہے، کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا ان کی ذات کے بارے میں۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ ایک جسٹس ہیں جو بڑے مشہور ہیں اور وہ انتہائی منصف ہیں، انتہائی ذہین اور عقل مند ہیں، بہت جیسے کہتے ہیں دانشور ہیں، اور فیصلے میں بہت جیسے کہتے ہیں نا کاشیس اینڈ پریکاشیس، بہت محتاط ہیں، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتے، کسی کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہونے دیتے، اور ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کے قلب کے اندر انسانیت کی محبت اور ان کی خدمت کا جذبہ ہے۔ اور ان کی جو روٹین میں سروسز ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے آج تک کوئی کیس ایسا نہیں کہ جس میں ان کا کوئی فیصلہ غلط ہوا ہو۔ تو دیکھیں یہ تعارف ہے ایک شخص کا، یہ اس کی یعنی تعارف سے مراد ہے، جس کو تعارف کہتے ہیں نا، ہم اس کو معرفت کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت۔ بھی اللہ کی معرفت سے مراد اللہ کا تعارف ہے، اور اللہ کے تعارف اور معرفت سے مراد اللہ کی صفات کا تعارف ہے، صفات کا تعارف ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جسٹس صاحب جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ ان پہ موت آ جائے گی، ان کا ایک تعارف ہے کہ یہ بیمار ہو جائیں گے، ان کا ایک تعارف ہے کہ رات کو ان کو نیند آ جاتی ہے، صبح کو یہ اٹھتے ہیں اور کبھی حالات پر بھی ایکسپوزڈ ہو جائے، حالات ان کے اوپر ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ سونا ہوتا ہے، نہ ان کو کسی چیز سے غفلت ہوتی ہے، ہر شے پر ان کے علم کا ہاتھ ہے۔ یہ نہ گواہوں سے تحقیقات کرتے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ کہ وہ کہ جو انسان کے فی الصدور مخفی ہیں راز، ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جسٹس کے بارے میں ایک ہم نے نقشہ بنا لیا ہے، ایک سوچ بنا لی ہے کہ کتنا خلیق آدمی ہے اور کتنا قابل قدر انسان ہے اور کتنا عمدہ انسان ہے۔ تو آپ نہ اس کو جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ اس کو آپ کو قومیت کا پتہ ہے، نہ نسل کا پتہ ہے، لیکن ایک شکل اور تصویر بنا لی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں اگر کیس کبھی لگانا ہو تو اس کی عدالت میں لگایا جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایک چیز کا جاننا۔ جاننے سے مراد ہے کہ اس کو پہچاننا،
پہچاننے سے مراد ہم لیتے ہیں کہ اس کی معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی آدمی کا عرفان یا اس کی تفصیلات یا اس کی فضیلت یا اس کی جو خصوصیت یا اس کی جو کریکٹرسٹک فیچرز وہ آپ کے اوپر کھل گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معرفت۔ تو گویا کہ آپ کو جسٹس صاحب کی معرفت حاصل ہوگی۔ بالکل ٹیکنگ دس تھنگ انٹو ویو، آپ دیکھیے کہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور اس نے پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوا، دا سسٹینر، جس نے پوری نظام کائنات کو پکڑا ہوا ہے۔ تو الحی القیوم، تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف کسی کے اوپر نہیں آتی، انبیاء کرام پر بھی نہیں آتی۔ نظام کائنات اللہ نے تھاما ہوا ہے، یہ سارا نظام اللہ کے امر کے تابع چلتا ہے۔ الحی کی صفت صرف اللہ کے لیے۔ تو ہم نے ایک ایسی ذات کا تذکرہ کیا کہ جس کے اوپر کبھی موت نہیں آتی، اور ایک ایسی ذات کا تذکرہ کیا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جو ازل سے ابد تک ہے، جو اول سے آخر تک ہے۔ اب یہ وہ ذات ہے کہ جس کو کبھی کسی شے سے غفلت نہیں ہوتی، اور کوئی شے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ علیم ہے اور خبیر ہے، اور وہ یعنی سمیع بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، اور ایسا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھ ایسی ہے کہ کوئی شے آسمان اور زمین کی اس کی آنکھ سے مخفی نہیں ہو سکتی، اور وہ ایسا سنتا ہے کہ کوئی آواز زمین اور آسمان کی ایسی نہیں کہ جو اس تک نہ پہنچے، کوئی ایسی ساؤنڈ جو مائکرو ویو کی شکل میں جو کہ آڈیبل نہ ہو، اور وہ اس کو سننے کے لیے اس کو ایکسینچویٹ کرنا پڑے، ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی آواز نہیں ہے کہ جس سے وہ واقف نہ سن نہ سکے۔ اور یہ ہے کہ ہر شے سے وہ علیم ہے اور وہ خبیر ہے اور واقف ہے، اس کو ہر شے کی خبر ہے۔ اب یہ وہ اس کی صفات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قدرت اس کی یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی دنیا میں ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی دیکھو میں تو جی کنسٹرکشن انجینئر ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں جو میں اپینڈکس کا آپریشن کر سکوں۔ اب ایک انجینئر ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی میں کوئی انجینئر تھوڑی ہوں جو میں سول کام کر سکوں کنسٹرکشن کے۔ تو اسی طرح ایک گورنر کہتا ہے جی میں ایک انسان ہوں، میں نے انفارمیشن سسٹم انٹیلیجنس قائم کر رکھی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ میں ہر شے کو میں جانوں۔ میں اتنا ہی جان سکتا ہوں جتنی میری استعداد ہے۔ تو بہت ساری چیزیں حاکم سے مخفی ہوتی ہیں بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتی، اکثر چیزیں مخفی ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی شے مخفی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور مرضی اس کی چلتی ہے اور غلبہ بھی اس کا ہے۔ اور جتنے بھی امور ہیں ان کا جو الٹیمیٹ بالآخر جو ڈیسیژن ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو توحید بیان کر رہا تھا۔ تو اب آپ میری بات سنیں، یقین جانیے گا میری بات کو بہت غور سے سنیں۔ میں اس رب کا ذکر کر رہا ہوں جس کی توحید کو میں نے چند الفاظ میں یعنی بہت تھوڑے طریقے سے بیان کیا ہے، اور وہ اس کی شان تو بیان ہی نہیں سکتی، اس کی بڑی شیون ہے، بڑی شانیں ہیں اس کی۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کے نام کا واسطہ دیں جو رب ہے، تو اس کے نام کا واسطہ بہت اونچا واسطہ ہے۔ ہم تو یقین جانیے گا کہ اللہ کے مقربین کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، یعنی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو یعنی ہمارے جو مشائخ متقدمین یا متاخرین جو مشائخ ہیں
وہ اللہ کی بارگاہ میں مقربین ہیں، ہم تو ان کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی قبولیت اور جن کے صدیق ہونے میں اور جن کے دوست ہونے میں اور حبیب ہونے میں اور خلیل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ اس وجہ سے میں یعنی ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب ان کے نام سے دعا کی جائے گی تو اللہ جل شانہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو ذرا سنیے تو صحیح کہ اگر اللہ کے واسطہ دیا جائے اور واسطہ اللہ کے نام کا دیا جائے، تو جب اللہ کے نام کے ساتھ دعا کی جائے گی اور اللہ کے نام کی عظمت کا واسطہ دے کر کہا جائے کہ اللہ رب العزت مجھے کرونا وائرس سے بچا لے، مجھے ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچا لے، مجھے اللہ جل شانہ سیء الاسقام سے بچا لے، مجھے مختلف قسم کی جو بہت ہی انجوریس اور مہلک بیماریاں ہیں ان سے مجھے بچا لے، تو اس کے نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ ذرا الفاظ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الذی، اس نام کے ساتھ لا یضر، نہیں کوئی چیز ضرر پہنچا سکتی، معاص میں ہی اس کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الذی لا یضر معاص میں ہی، جب اس کا نام لے لیا جائے، اس کا نام پکارا جائے، جب اس کا نام کا وسیلہ دیا جائے، جب اس کے نام کا واسطہ دیا جائے، جب اس کے نام کا وصل حاصل کیا جائے، اس کا نام جب پکارا جائے، اس نام کے ساتھ اس کی یہ برکت ہے، اس نام کی یہ برکت ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اس کی یہ نورانیت ہے، اس نام کی وجہ سے انسان کی یہ حفاظت ہے کہ لا یضر معاص میں شیء، کوئی شے بھی فی الارض کہ جو عرض میں ہو، ولا فی السماء، اور نہ ہی کہ وہ آسمان میں ہو، آسمان میں اور زمین میں کوئی ایسی شے نہیں کہ جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے اور وہ اللہ کے نام پڑھنے کے بعد وہ انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ تو دیکھیے یہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، اور میں تجویز کر رہا ہوں کہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اس لیے کہ پریشانی اتنی عام ہے اور اس قدر پریشانی کا دوام ہے اور دلوں کے اندر پریشانیوں کا راج ہے۔ آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کو پڑھ کر تو آپ نہ بالکل بے فکر ہو جائیں، اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں، امیونٹی استعمال کریں، وائٹامن سی بھی استعمال کر لیں، جو وائٹامن ای آ رہی ہے وہ بھی استعمال کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہد کا، کلونجی کا، دار چینی کا، اور یہ ہلدی کا اور کالی مرچ کا جو سفوف ہے یہ بھی بنا لیں اور یہ بھی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کریں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ آپ اس کرونا وائرس کو اللہ کی ایک مخلوق سمجھ کر اس سے پوری سنت کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگیں، اور یہ آیت کریمہ پڑھیں اور اس کو پورے شہر میں عام کر دیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اس مبارک اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے کوئی شے کہ جب اس کا نام پڑھ لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے اور بسم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ، اس کے نام کی برکت کے ساتھ کوئی شے زمین اور آسمان کی بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ہے میں آج کے اس درس کا لب لباب کہ آپ اپنے آپ کو کرونا وائرس سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یعنی ہو سکے تو چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سجا لیں، اگر یعنی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے کہ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں
اور چہرے کے اوپر سنت نہیں ہے، اور قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے پوچھنا ہے من نبیشو کا، وہ منکر نکیر پوچھیں گے من ربو کا من نبیشو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو ہمارا یہ حال ہے کہ جیسے ایک شاعر نے کہا نا، یارب تیرے نبی کی صورت لے کر آیا ہوں، میں تو اس کو ظاہر لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں، یعنی میں تیرے نبی کی ایک ظاہری صورت لے کے آیا ہوں، اس صورت کے اندر حقیقت تو نہیں لا سکا، لیکن اللہ تعالیٰ میں تو یعنی صورت لے کے آیا ہوں تو اس میں حقیقت ڈال دے۔ تو اس بات کی امید ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ شخص چونکہ حضور کی ظاہری مشابہت کو اختیار کیے ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر کرم فرما دیں گے۔ لیکن دیکھیے نا کہ بعض اوقات ایک آدمی جب اپنے قبیلے کی جو رواج ہے اس سے بالکل مختلف کوئی لباس پہن کے قبیلے میں آ جائے تو آدمی پوچھتا ہے اوے تو کون ہے، اوے تو کون ہے، تیری تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تیری تو ہم سے مناسبت ہی کوئی نہیں ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس لیے اگر ہو سکے اور اگر طبیعت پہ گراں نہ گزرے اور اگر کچھ مشقت محسوس نہ ہو اور اگر طبیعت پہ گراں نہ گزرے، اگر آسانی سے ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو قوی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چہرے پر ایک سنت کا اضافہ کر لیجئے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ پوری طرح سے پردہ کریں اور کور ہو کر اپنے آپ کو کریں، تاکہ وہ اس وقت جو ہیں ان سے جو حادثات زمانہ ہیں اور جو اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہے اس سے بچ جائیں۔ جس وقت بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے اور نگاہیں یعنی نگاہیں نامحرموں کی اس کے اوپر پڑتی ہیں تو ان کے ایمان شکن یعنی اس ایمان شکن ماحول سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اور حدیث میں اس میں یہ بھی تذکر آیا ہے کہ اس طرح کے احوال سے اللہ جل شانہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی غالب آنے لگتی ہے۔ تو لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس مصیبت اور مشقت کے دور میں جو نعمتیں میسر ہیں ان کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، گانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مدد بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ میرے اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، پیارے اللہ اللہ پیارے، لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے اللہ پیارے اللہ، میرے اللہ پیارے اللہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ میرے اللہ غصہ دور کرو جی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔
پیارے اللہ غصہ دور کرو پیارے اللہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ پیارے اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله پیارے اللہ میرے اللہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. رب العزت جتنے بھی سامعین ہیں ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے. نور ہدایت سے ان کے قلوب کو بھر دیجیے. ہدایت کا نور. ہدایت کا نور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.